کہ ایام اربعین ہے اور نہایت ہی حساس ایام ہے. خداوند متعال کی خصوصی توجہ ہے ایام اربعین کی طرف، اور اہل بیت اعظام کی بھی خصوصی توجہ ہے اربعین کی ایام میں. مخصوصاً کربلا میں ان دنوں انبیاء کی توجہ ہیں، اولیاء الہی کی توجہ ہیں، تاکید کی ہیں ہمیں کہ قبر آقا امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں. عاشوراء ایک طرف اور اربعین ایک طرف. عاشوراء حسینی ہے اور اربعین حسینی و زینبی ہے. یہ حضرت علیاء مقدمہ زینب کے لیے آپ کہیں یہ عاشوراء ہے، جب دوبارہ یہ قافلہ واپس آ گیا ہے کربلا زیارت آقا عبداللہ حسین کے لیے، زیارت شہداء کربلا کے لیے، کہ آج ان کی پیروی میں قافلہ اربعین، قافلہ ہائے اربعین رواں دواں ہیں کربلا کی طرف. یہ اسی سلسلے میں ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے کہ یہ قافلہ چلتا ہوا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے واپس کربلا. اب انہی کی یاد میں، انہی بیویوں کی یاد میں، ان بچیوں کی یاد میں کہ وہ بچیاں پیدل چلی، اس قدر پیدل چلی کہ ان کے پیر زخمی ہوئے، ان کے پیروں میں چھالے پڑے، اور اتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہ قافلہ کربلا پہنچا ان کی یاد میں. تو جو بھی محرم الحرام کے حوالے سے کام کرتا ہے، جو بھی عاشوراء حسینی کے لیے کام کرتا ہے، ماتمداری کرتا ہے، حیاتداری کرتا ہے، نوحہ خوانی کرتا ہے، مرثیہ سرائی، خطابت، روزہ خوانی، ممکن نہیں ہے کہ ایسے لوگ اربعین کو فراموش کریں. جو لوگ عاشوراء کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور اربعین کے لیے نہیں کرتے، انہوں نے حسینیت کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے آقا عبداللہ حسین کے اہداف کو نہیں سمجھا ہے. آخر کیوں اور کس لیے محرم الحرام کے ایام میں عاشور تک حیاتداری کی، ماتمداری کی، نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کی، اور اربعین پہ آ کے آپ خاموش ہیں، یہ حیاتیں خاموش ہیں. اربعین پہ آ کے یہ انجمنیں مثلا خاموش ہیں، امام بارگاہوں میں رونق نہیں ہے. کسی طرح سے بھی عاشوراء سے کم نہیں ہے. اہداف کو دیکھیں، مقاصد کو دیکھیں، اور اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں. اربعین پہ سب کی توجہ ہے. جو سال بھر آقا امام حسین کے نام پہ نظر دے دیتے ہیں، جو سال بھر آقا عبداللہ حسین کی مجلس سے عزا وفا کرتے ہیں، نظر دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اربعین کے لیے کچھ بھی نہ خرچیں؟ جو عاشوراء کے لیے خرچتے ہیں وہ اربعین کے لیے بھی خرچیں. اربعین مہم ہے، میعادگاہ زینبی ہے، یہ تجدید عہد زینبی کا دن ہے. قافلہ عشاق حسینی واپس کربلا تجدید عہد کے لیے پہنچا ہے. اہداف آقا عبداللہ حسین، پیغام آقا عبداللہ حسین، پیغام عاشوراء و کربلا کو جگہ جگہ پہنچا کر یہ قافلہ واپس کربلا پہنچا ہے، حاضری دی ہے. کیسے ممکن ہے کہ سال بھر آقا امام حسین کے لیے خرچے، اربعین کے لیے نہ خرچیں؟ یہ واقعاً تعجب کی بات ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں عاشوراء کا پتہ ہو اور اربعین کا پتہ نہ ہو؟ عاشوراء سے واقف ہو اور اربعین سے ناواقف ہو. ایسے لوگ جو اربعین سے ناواقف ہیں، زیارت اربعین سے ناواقف ہیں، اربعین کے دن کربلا میں حاضری سے ناواقف ہیں، اس پیادہ روی سے ناواقف ہیں، وہ لوگ دراصل
عاشورہ سے، کربلا سے اور حسینیت سے ناواقف ہیں، اہداف آقا امام حسین سے ناواقف ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ عاشورائی افراد 40 سے ناآشنا ہوں۔ 40 بہت مہم ہے اسلام میں، مکتب عاشورہ میں مہم ترین دن ہے یہ صرف یاد منانے کا دن نہیں ہے، یہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھانے کا دن ہے۔ ان دنوں بہت کچھ خرچنا چاہیے اور بہت کچھ کرنا چاہیے۔ عزاداران اہل بیت کو، زائرین اہل بیت کو، شیعیان اہل بیت کو یہ کم رنگ اور یہ بے رونق یہ مراسم 40 ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، رونق آنی چاہیے، گہما گہمی ہونی چاہیے، اچھی طرح سے عزاداری ہونی چاہیے اور پیغام زینبی کو آگے پہنچانا چاہیے، کردار زینبی کی تفسیر ہونی چاہیے۔ 40 میں اسرار و رموز نہفتہ ہیں، پوشیدہ ہیں۔ جو لوگ 40 سے غافل ہیں وہ اسرار 40 اور اسرار عاشورہ سے غافل ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ دوسروں سے زیادہ اسرار معنوی 40 کا احساس کریں گے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے اور یہاں سے کم از کم دیکھتے ہیں 40 کو، وہ لوگ یہاں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ احساس کر سکتے ہیں کس قدر یہ 40 کی زیارت اور یہ پیادہ روی جو نجف سے کربلا تک ہوتی ہے یہ کس قدر مہم ہے۔ یہاں سینکڑوں افراد، یہاں ہزاروں افراد متحول ہو جاتے ہیں، یہاں دنیا حیران ہو جاتی ہے، دنیا انگوش بدندان ہو جاتی ہے، بڑی طاقتوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ آخر یہ کربلا یہ اتنی چھوٹی سی جگہ یہاں کیسے ممکن ہے 3 کروڑ افراد بیک وقت حاضری دیں، زیارت کریں، طواف کریں۔ بواز بلندہ سلوات اللہم صلی کعبے کے گرد کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 35 لاکھ 40 لاکھ، اس سے زیادہ تاریخ میں نہیں آئی ہے۔ اور یہ آقا عبداللہ حسین ہے کہ 3 کروڑ افراد جمع ہو جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 400 ملین شیعہ آبادی دنیا کی 400 ملین شیعہ آبادی میں 3 کروڑ بیک وقت کربلا میں موجود ہیں۔ 40 کے کئی دنوں تک یہ 3 کروڑ کا مجمع ہے کہ کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں۔ اگر یہاں اہل بیت کی توجہ نہ ہوتی، خدا کی توجہ نہ ہوتی، اب وہاں جا کر دیکھیں یہی کس قدر اسرار و رموز پوشیدہ ہے کہ حرم امن خدا میں جب 35-40 لاکھ حاجی جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر دن انہیں سپرے کرنا پڑتا ہے، سڑکوں کو دھونا پڑتا ہے، وہاں جراثیم پھیل جاتے ہیں، وہاں ہر گلی کوچے میں ڈاکٹر رکھنا ہوتا ہے۔ کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کربلا میں بیماری کیوں نہیں ہوتی جب 3 کروڑ افراد جمع ہیں؟ وہ بڑی طاقت ہے، سرمایہ دار ملک ہے اور اس سے تمام اسلامی ممالک کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے باوجود 35-40 لاکھ حاجیوں کے لیے وسائل فراہم نہیں کر سکتے، بندوبست نہیں کر سکتے۔ ہر دوسرے تیسرے سال وہاں حاجیوں کے لیے حادثہ ہو جاتا ہے۔ کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ملک جس پہ داعشیوں نے قبضہ کیا، جس کے کئی صوبوں کے عوام کو قتل عام کیا، کئی شہروں میں قتل عام کیا، ان کی فوج عوامی لشکر کے ساتھ مل کر 4 سال سے ان خونخوار داعشیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں
3 کروڑ افراد کے لیے سیکورٹی کے انتظامات یہی لوگ فراہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ دنیا حیران ہے. یہ دنیا انگوش بدندان ہے کہ اس مختصر سی زمین پہ آخر کیا ہے کہ اتنے افراد آ رہے ہیں اپنے خرچے پہ. سبحان اللہ. رو رو کے آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. یہ سب منت سماجت کر کے آتے ہیں کہ ہمیں پہنچا دیں یہاں. ان سب کی ایک آرزو ہوتی ہے، ان کی ایک تمنا ہوتی ہے، ان کی زندگی کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ یہاں پہ پہنچیں. جو لوگ نہیں پہنچے ان کی آرزو ہوتی ہے کہ جائیں. یہ لوگ زمینی سفر کر کے جاتے ہیں، یہ لوگ دنیا بھر کی تکلیف، یہ لوگ سب کے سب باہر نہیں جاتے. یہ لوگ بسوں میں، سخت ترین گاڑیوں میں، سخت ترین سفر، سردی گرمی تحمل کر کے جاتے ہیں، اپنے اخراجات میں جاتے ہیں. یہ لوگ کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، کسی طاقتور ملک کی طرف سے، کسی سپر پاور کی طرف سے عراق کو سپورٹ نہیں ہے. اس کے باوجود یہاں فراوانی کے ساتھ تمام زائرین کے لیے تمام فیسلٹیز موجود ہیں. جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے، حتیٰ آپ کے موبائل کے لیے چارجر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے سم کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے فراوانی کے ساتھ آپ کے لیے فراہم ہے. وہ منت سماجت کرتے آئے ہمارے پاس کھانا کھائیں. وہ آپ کے پیروں کو دھوتے ہیں، وہ آپ کے جرابوں کو دھوتے ہیں، وہ آپ سے اس طرح ملتے ہیں جیسے کہ ایک بیٹا باپ سے اور ایک بیٹی ماں سے ملتی ہے. یہ اس 40 میں اسرار و رموز پوشیدہ ہے. دنیا متحول ہو جائے گی. یقین جانے 40 آپ کے امام زمان علیہ السلام کے لیے مہم ہے. تو جو لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں، مخصوصاً 40 کو اسرار اور رموز 40 کو مد نظر رکھنا چاہیے. معنوی اسرار ہیں کہ آپ خود اندر سے منقلب ہو جائیں گے، آپ کچھ بن کے آئیں گے. اگر آپ باشعور ہیں آپ وہاں سے بدل کے آ جائیں گے. یہ اندرونی برکتیں اپنی جگہ، جو خدا بند متعال کے ہاں آپ کے لیے مقامات ہیں، درجات ہیں، ثواب ہیں، اجر ہیں، پاداش ہیں، اپنی جگہ. خود آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کربلا کو بہتر سے بہتر سمجھیں گے. اور اجتماعی اسرار ہیں، دنیا کے لیے پیغام ہے. تشیع کی طاقت کا مظاہرہ ہے یہ کہ ہم اگر چاہیں ایک دن میں 3 کروڑ افراد دنیا کے کسی بھی جگہ ہم جمع ہو سکتے ہیں. یہ پیغام ہے دنیا کے لیے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک بیک وقت 3 کروڑ افراد جمع کر کے دکھائیں کسی مذہبی رسم کے لیے. ہم سالانہ جمع ہو جاتے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شیعہ ملت، شیعہ مکتب آمادہ ہیں اپنے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کہ جب بھی ظہور کرے اور ہمیں بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ جمع ہو جانی ہے، ہم کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں گے. یہ تو صرف زیارت کے لیے ہے، یہ تو صرف شہید ہونے والے حسین کے لیے ہے، یہ تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہے. اگر زندہ امام آ جائیں پھر یہ کروڑوں افراد، اربوں میں ملینوں افراد بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں. تو عالمی سطح پہ آپ کے سفر کا اثر پڑتا ہے. خود اس ملک پہ کتنا اثر پڑتا ہے یہ آپ شاید نہیں سمجھتے. یہی کہ آپ کا قافلہ رکا ہوا ہے، یہی ایک بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ کا قافلہ رکا ہوا ہے. گورنمنٹ پہ دباؤ ہے، یہ ان پہ پریشر ہے. پتہ ہے کتنے لوگوں کے ذہنوں کو ان قافلوں نے تبدیل کیا ہے. ہر جگہ اخبارات، ہر جگہ ایک ہی ہے کہ قافلہ رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے. کس لیے جا رہے ہیں؟ 40 کو جا رہے ہیں. خود بخود تبلیغ ہے.
امام بارگاہوں میں تمام سیکیورٹی کے افراد آئے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں بھئی اس امام بارگاہ میں اتنے افراد، اس میں اتنے افراد، یہ کہاں جانے والے؟ کربلا جانے والے۔ دشمنوں کے ذہنوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سفر کی برکت ہے، یہ اس سفر میں برکت ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہرین تنگ ہو جائیں، لیکن انہیں تنگ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابا عبداللہ حسین نے بلایا ہے تو آپ ضرور پہنچیں گے۔ ہمیشہ 40 ہے، اگر روز 40 پہنچے بہتر ہے، نہ پہنچے آپ چاہیں آپ یہاں رکے رہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ زیارت میں، ابھی بھی آپ ظاہر ہیں، ظاہر 40 ہیں آپ۔ آقا عبداللہ حسین روایت آپ کی خدمت میں عرض کیا، عرش الہی پہ، عرش الہی کے زیر سایہ پیغمبر اسلام کے ساتھ، سیدہ کائنات کے ساتھ، آقا امیر المؤمنین کے ساتھ، آقا امام حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے مقتل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے زائرین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے عزاداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ اگر یہاں بیٹھے آقا عبداللہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ میرے کتنے زائر کہاں سے چلے ہیں، کہاں آ کے رکے ہوئے ہیں، آپ حسین کی نظروں میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ جو ہیں اس جگہوں کو، مثلا امام بارگاہوں میں آپ بیٹھے ہیں کہ ہمیں ابھی سفر میں یہاں اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، یہاں اگر آپ 3 دن آپ کو روکا گیا، ان مسجدوں کو آباد کریں، امام بارگاہوں کو آباد کریں، عزاداری سے آباد کریں، نمازوں سے آباد کریں، اپنی قضا نمازیں شروع کریں، قرآن خوانی شروع کریں۔ یہاں جب تک آپ بیٹھے آپ فارغ، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ آئے مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں اپنی نمازیں ٹھیک کریں، توبہ کریں، اپنی تمام یہاں سے اپنے آپ کو بخشوا کر جائیں۔ یہ آقا عبداللہ حسین صرف وہاں نہیں ہے، یہاں بھی ہے۔ آپ ظاہر ہیں، آپ کیسے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں؟ آپ تجارت کے لیے نہیں آئے، کیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں؟ یہ ظاہرین بازاروں میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے شہروں میں خریداری نہیں کر سکتے؟ یہاں کس لیے خریداری میں لگے ہوئے ہیں؟ مسجدوں میں بیٹھیں، عزاداری کریں، احکام سیکھیں، آقا امام حسین کے بارے میں پڑھیں، 40 کے بارے میں۔ واقعاً ظلم ہے کہ اگر زواروں کا قافلہ آئیں اتنے لمبے سفر پہ اور اپنے ساتھ عالم دین نہ لائیں، یہ ستم ہے، یہ ظلم ہے۔ تمام قافلہ سالاروں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ عالم اٹھائیں، اس راستے میں وہاں تک یہ کروڑوں افراد احکام دین سیکھ سکتے ہیں، اصول دین سیکھ سکتے ہیں، اہل بیت سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں، عزاداری کریں گے، انہیں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔